وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں اور اختیار تم کو ہے، سو تم ہی دیکھ لو اور جو کچھ حکم دینا ہو دے دو۔ قالت ان الملوک اذ دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ وکذالک یفعلون۔ تو وہ ملکہ سبا کہنے لگی کہ والیان ملک جب کسی بستی میں مخالفانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہ بالا کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے اور میں ان لوگوں کے پاس کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ وہ فرستادے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ النمل کی آیات مبارکہ 33، 34 اور 35 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور گزشتہ دروس میں حدود کا ذکر ہوا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ہدہد کو نہ پایا تو فرمایا کہ ہدہد کہاں غائب ہو گیا ہے، اگر وہ حاضر ہوا اور اس نے اگر کوئی معقول جواب نہ دیا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا اور یا پھر اسے ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ جب ہدہد آیا تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جس کو ملکہ سبا کہتے ہیں، جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتی ہے، لیکن وہ اور اس کی رعایا اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں کہ شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشرکین شرک کے مرتکب ہیں اور ایک واحد اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تیری اس بات پر تحقیق کریں گے کیا یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹ ہے۔ چنانچہ جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک خط دیا، جو اس نے خط مختصر یہ کہ ملکہ بلقیس کے پاس پہنچایا اور جب اس نے خط پڑھا تو اس نے اپنے
درباریوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ یہ ایک ایسے عزت والا خط ہے جو عزت والے بادشاہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے ہمیں مخاطب کیا ہے کہ تم فرما بردار بن کر، اطاعت گزار بن کر میرے پاس آ جاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آج جو 3 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں اسی میں یہی ذکر ہے کہ ملکہ نے جو ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظر ماذا تأمرین، کہ وہ لوگ کہنے لگے ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے جنگجو ہیں، بڑے لڑنے والے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پر ملکہ نے جواب دیا قالت ان الملوک اذ دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، کہ جب بادشاہ، جو حشمت والے، جب طاقتور بادشاہ کسی کے خلاف اغرار کرتے ہیں تو جب ان کے ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے جو صاحب عزت لوگ ہیں ان کو ذلیل رسوا کر دیتے ہیں، ملک کو غارت کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ میں ان لوگوں کے پاس، اس جو حشمت والے بادشاہ کے پاس، اس عزت والے بادشاہ کے پاس کچھ تحائف بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ اس کے جواب میں میرے پیغام رسان، میرے فرستادہ کیا جواب لاتے ہیں۔ تو جب ارکان حکومت نے یہ جواب دیا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم جنگجو ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہمارے پاس زور و طاقت سامان حرب کی بھی کمی نہیں، ہمارے پاس فوج بھی بڑی ہے، افرادی قوت بھی بہت ہے، ہر قسم کا اسلحہ بھی ہمارے پاس اس وقت کے دور کے مطابق موجود ہے، تیرا حکم ہو تو ہم سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں، آگے تیرے پاس اختیار ہے، تو جو بھی فیصلہ دے گی ہم اس کو سر تسلیم خام کریں گے، ہم تیرے حکم کی تعمیل کریں گے کیونکہ تم ہماری ملکہ عالیہ ہے۔ گویا درباریوں کی صلاح جو تھی وہ کی تھی کیا تھی؟ جنگ اور لڑائی کی تھی، مگر ملکہ جو ایک عقل مند عورت تھی اور اسے خط کی عظمت اور شوکت اور دوسرے کا رائن و اثر سے یقین ہو گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی ناممکن ہے، اس لیے اپنے درباریوں سے کو بتلایا کہ ایسی شان و شوکت والے بادشاہ سے لڑنا کوئی کھیل نہیں ہے، اگر وہ غالب آ جائے اور یہ قوی امکان ہے کہ اگر ہم نے لڑائی کی، ہم نے اس کا مقابلہ کیا تو وہ ہم پر غالب آ جائے گا۔ اور جب پھر ساتھ یہ مثال بھی دی کہ جب یہ ملوک، یہ سلاطین کہ یہ عام عادت ہے، جب وہ اپنے مخالفین کے شہروں پر فتح حاصل کرتے ہیں، اپنے مخالف فوجوں پر کامیابی حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ مخالفین کے شہروں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، تہ و بالا کر دیتے ہیں، اور وہ انقلاب ایسا ہوگا کہ جس میں ہماری عزت والے سرداروں کو ذلیل اور خوار ہونا پڑے گا، ان کو رسوائی کے دن دیکھنا پڑیں گے۔ لہذا میرے نزدیک بہتر رائے یہ ہے کہ ہم جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں، اور فی الفور ہماری مصلحت اس میں ہے کہ اولین طور پر ہم سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ تحائف بھیجتے ہیں
کچھ ہدایہ بھیجتے ہیں اور اس اسنا میں انتظار کرتے ہیں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں. اس طرح ہمیں ان کی طاقت کا، ان کی عظمت کا، ان کے رجحانات کا، ان کا طرز حکومت کا، ان کی فوج کا اور ان کی طاقت کا پتہ لگ سکے گا کہ واقعی ہم سے وہ کیا چاہتے ہیں. اگر کچھ توبہ تائب دے کر ہم آنے والی مصیبت کو ٹال سکیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، یہ زیادہ اچھا ہوگا. ورنہ جو کچھ رویہ معلوم ہوگا اس کے مناسب ہم کاروائی کریں گے. چنانچہ ہدایت اور تحائف کا سامان اچھی طرح اچھے طریقے سے تیار کر کے قاصد اس کو لے کر روانہ ہوئے. لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بلقیس نے بہت ہی گران قدر تحفے، بہت مہنگے قسم کے، بہت قیمتی قسم کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے. سونا، موتی، جواہرات، نادر ساز و سامان اور کنیزیں اور غلام وغیرہ ان میں شامل تھے. اب جب وہ قاصد تمام تحائف اور ہدایہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ کیا جواب لے کر واپس ملکہ کے پاس آئے تو انشاءاللہ ان کا بیان اگلی آیات میں ہمارے اگلے درس میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حق کو غلبہ عطا فرمائے. آج کا فتنوں کا دور ہے، ہر طرف مسلمان آزمائش میں ہیں. ہم پر حرمین کے دروازے گویا کہ ایک قسم کے بند ہو چکے ہیں. ہم آزادانہ طور پر حرمین میں عبادت نہیں کر سکتے اور باطل بظاہراً اپنے مشن میں ہمیں کامیاب نظر آ رہا ہے. ہمارے حکمران ایسے بے حس قسم کے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق کو غلبہ عطا فرمائے، دوبارہ حرمین شریفین کی رونقیں بحال کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، باطل کو مغلوب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان باطل کے مقابلے میں ہمیں دین کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دین کو ہر معاملہ میں مقدم اور حال ہار میں پیش نظر رکھیں اور ہمیں ایسے غیرت مند حکمران مسلمان عطا فرمائے کہ جو دین کے لیے معین اور مددگار ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں کو دنیا کی لالچ اور ساز و سامان اور ہمارے قدموں کی راہ مستقیم سے نہ ڈگمگانے دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.